بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکایت چہلم، 40ویں حکایت۔ دہقان خرے داشت، از سبب بے خرچی خرہ برائے چریدن بباغ سر می داد۔ دہقانے کا معنی ایک کاشتکار، خرے کا معنی ایک گدھا، داشت رکھتا تھا، سبب کا معنی وجہ، خر کا معنی گدھا، برائے کا معنی کے لیے، چریدن مصدر چرنا، باغے کا معنی ایک باغ، سرمی داد کا معنی چھوڑ دیتا تھا۔ دہقان خرے داشت، ایک کاشتکار ایک گدھا رکھتا تھا۔ دہقان خرے داشت، ایک کاشتکار ایک گدھا رکھتا تھا۔ از سبب بے خرچی خرہ برائے چریدن بباغ سر می داد، خرچ نہ ہونے کی وجہ سے گدھے کو چرنے کے لیے ایک باغ میں چھوڑ دیتا تھا۔ از سبب بے خرچی، خرچ نہ ہونے کی وجہ سے، خرہ برائے چریدن گدھے کو چرنے کے لیے، بباغ سرمی داد ایک باغ میں چھوڑ دیتا تھا۔ مردمان باغ خرہ می زدند، مردمان باغ باغ والا، باغ کے لوگ، می زدند مارتے تھے۔ مردمان باغ خرہ می زدند، باغ کے لوگ گدھے کو مارتے تھے۔ مردمان باغ خرہ می زدند، باغ والے گدھے کو مارتے تھے۔ وَأَز زراعت بدر می کردند، زراعت کا معنی کھیتی، بدر می کردند باہر کرتے تھے۔ وَأَز زراعت بدر می کردند، اور کھیتی سے باہر کرتے تھے۔ وَأَز زراعت بدر می کردند، اور کھیتی سے باہر کرتے تھے۔ روزے دہقان پوستے شیرے را برخر بست، روزے کا معنی ایک دن، دہقان کاشتکار، پوست کا معنی کھال، پوستے شیرے ایک شیر کی کھال، بست کا معنی باندھا۔ روزے دہقان پوستے شیرے را برخر بست، ایک دن کاشتکار ایک شیر کی کھال کو گدھے پر باندھ دیا، یعنی شیر کی کھال کو گدھے پر پہنا دیا۔ روزے دہقان پوستے شیرے را برخر بست، ایک دن کاشتکار نے ایک شیر کی کھال کو گدھے پر باندھ دیا۔ وقت شب برائے چریدن فرستاد، رات کے وقت چرنے کے لیے بھیج دیتا، فرستاد بھیجا۔ وقت شب برائے چریدن فرستاد، رات کے وقت چرنے کے لیے بھیج دیتا۔ پس آخر ہر شب با پوستے شیر بباغ می رفت، پھر وہ گدھا ہر رات شیر کی کھال کے ساتھ باغ میں جاتا تھا، یعنی شیر کی کھال پہن کر اس باغ میں جاتا تھا۔ پس آخر ہر شب با پوستے شیر بباغ می رفت،
پھر وہ گدھا ہر رات شیر کی کھال کے ساتھ باغ میں جاتا تھا۔ ہر کہ بشب می دید، جو بھی رات میں دیکھتا، ہر کہ جو بھی بشب می دید رات میں دیکھتا، یقین می دانست کہ ای شیر است، یقین جانتا کہ یہ شیر ہے۔ ہر کہ بشب می دید، جو شخص رات میں دیکھتا، یقین می دانست کہ ای شیر است، یقین جانتا کہ یہ شیر ہے۔ شب باغباں اورا دید، ایک رات باغباں باغ والا، شب باغباں اورا دید، ایک رات باغ والے نے اسے دیکھا۔ شب باغباں اورا دید، ایک رات باغ والے نے اس کو دیکھا۔ وہ از ہیبت آں بر بالائے درخت رفت، ہیبت کا معنی ڈر، وہ از ہیبت آں، اور اس کی ہیبت سے، اس کی ڈراؤنی کی وجہ سے، بر بالائے درخت رفت، درخت کے اوپر چلا گیا، درخت کے اوپر چڑھ گیا۔ وہ از ہیبت آں بر بالائے درخت رفت، اور اس کی ہیبت سے درخت کے اوپر چڑھ گیا۔ در اثنائے آں خرے دیگر، کہ دراں نزدیک بود، اثنا منے درمیان، در اثنائے آں اسی درمیان، خرے دیگر کے دراں نزدیک بود، دوسرا گدھا جو وہاں نزدیک تھا۔ در اثنائے آں خرے دیگر کہ دراں نزدیک بود، اسی درمیان دوسرا گدھا جو وہاں نزدیک تھا، آواز کرد، آواز کیا۔ وہ خرے دہقان نیز با آواز در آمد، اور کاشتکار کے گدھا بھی آواز دینے لگا۔ وہ خرے دہقان نیز با آواز در آمد، اور کاشتکار کے گدھے سے بھی آواز آنے لگی۔ وہ بانگ زدن، اور بانگ لگایا۔ جب دوسرے گدھے کی آواز سنی تو کاشتکار کا جو گدھا تھا اس سے بھی آواز آنے لگی، وہ بانگ زدن اور بانگ دینے لگا۔ ہمچو خرے آں گرفت، اس طرح اس گدھے کو پکڑ لیا، کہ بظاہر دیکھنے میں تو شیر لگ رہا تھا، لیکن آواز سے شناخت ہو گئی کہ یہ کوئی شیر نہیں ہے بلکہ گدھا ہے۔ ہمچو خرے آں گرفت، اس طرح اس کا گدھا پکڑ لیا۔ باغباں اورا بشناخت، باغ والے نے اس کو پہچان لیا۔ وہ دانست اور جانا کہ ای کیست، کہ یہ کون ہے۔ از درخت فرود آمد، درخت سے نیچے اتر آیا۔ از درخت فرود آمد، درخت سے نیچے اتر آیا۔ وہ آں خرہ بسیار لت زدہ براند، اور اس گدھے کو بہت لات مار کر بھگا دیا۔ وہ آں خرہ بسیار لت زدہ براند، اور اس گدھے کو بہت لات مار کر بھگا دیا۔ حکایت چہلم، 40ویں حکایت۔ دہقان خرے داشت، ایک کاشتکار ایک گدھا رکھتا تھا۔ از سبب بے خرچی خرہ برائے چریدن بباغ سرمیداد، خرچ نہ ہونے کی وجہ سے گدھے کو چرنے کے لیے ایک باغ میں چھوڑ دیتا تھا۔ مردمان باغ خرہ می زدند، باغ کے لوگ گدھے کو مارتے تھے۔ وہ از زراعت بدر می کردند، اور کھیتی سے باہر کرتے تھے۔ روزے دہقان پوستے شیرے را برخر بست، ایک دن کاشتکار نے ایک شیر کی کھال کو گدھے پر باندھ دیا۔
وقت شب برائے چریدن فرستاد، رات کے وقت چرنے کے لیے بھیج دیتا۔ پس آخر ہر شب با پوست شیر بباغ میں رفت، پھر وہ گدھا ہر رات شیر کی کھال پہن کر باغ میں جاتا تھا۔ ہر کے بشب می دید، جو شخص بھی رات میں دیکھتا، یقین می داست یقین جانتا کہ ای شیرست، کہ یہ شیر ہے۔ شب باغبا اورا دید، ایک رات باغ والے نے اس کو دیکھا۔ وہ از ہیبت آں بر بالائے درخت رفت، اور اس کی ہیبت سے ایک درخت کے اوپر چڑھ گیا۔ در اثنائے آں خرے دیگر کے درا نزدیک بود، اسی درمیان دوسرا گدھا جو وہاں نزدیک تھا آواز کرد آواز لگایا۔ وہ خرے دہقان نیز با آواز در آمد، اور کاشتکار کے گدھے سے بھی آواز آنے لگی۔ وہ بانگ زدن اور بانگ دینے لگا، آواز دینے لگا۔ ہم چو خرے آ گرفت، اس طرح اس کے گدھے کو پکڑ لیا۔ باغبا اورا بشناخت، باغ والے نے اس کو پہچان لیا۔ وہ داست اور جان لیا کہ ای کیست، کہ یہ کون ہے۔ از درخت فرود آمد، درخت سے نیچے اتر آیا۔ وہ آ خرا بسیار لت زدہ براند، اور اس گدھے کو بہت لات مار کر بھگا دیا۔ حکایت چہلو یکم، 41ویں حکایت۔ آوردہ اند آیا ہے، آوردن مصدر لانا، لوگ لائے ہیں یعنی کتاب لوگوں کا بیان ہے۔ آوردہ اند لوگوں کا بیان ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام در سال ہائے قحط بوقت آ کے در مصر بادشاہ بود۔ لوگوں کا بیان ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام قحط سالی کے سالوں میں جس وقت کے مصر میں بادشاہ تھے۔ آورداند کہ حضرت یوسف علیہ السلام در سال ہائے قحط بوقت آ کے در مصر بادشاہ بود۔ لوگوں کا بیان ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام قحط سالی کے سالوں میں جس وقت کے مصر میں بادشاہ تھے، ہر روز ضعیف و نزار تر شدی، ہر دن ضعیف اور بہت کمزور شدے ہو جاتے۔ ہر روز ضعیف و نزار تر شدے، ہر دن ضعیف اور بہت کمزور ہوتے۔ سبب ای حال ازو پرسیدند، اس حال کی وجہ ان سے لوگوں نے پوچھا۔ سبب ای حال ازو پرسیدند، اس حالت کی وجہ ان سے لوگوں نے پوچھا۔ جواب نداد، جواب نہیں دیا، یعنی آپ نے کچھ نہ کہا کہ میں کمزور کیوں ہو رہا ہوں۔ بعد ازا کہ بسیار الحاح کردند، الحاح کا معنی اصرار، بعد اس کے کہ بسیار الحاح کردند کہ لوگوں نے بہت اصرار کیا۔ بعد ازا کے بسیار الحاح کردند، بعد اس کے کہ لوگوں نے بہت اصرار کیا، یعنی لوگوں کے بہت اصرار کرنے کے بعد گفت آپ نے فرمایا، مرض دارم نہانی، میں ایک پوشیدہ بیماری رکھتا ہوں۔ نہانی پوشیدہ، مرض دارم نہانی، میں ایک پوشیدہ بیماری رکھتا ہوں۔ حکمہ گفتند، حکیموں نے کہا، طبیبوں نے کہا، شما مرض را تقریر فرمائید، آپ
بیماری کی وضاحت فرمائیے۔ شما مرض را تقریر فرمائید، آپ بیماری کی وضاحت فرمائیے۔ تا بمعالجہ مشغول شویم، تاکہ علاج میں ہم مشغول ہوں۔ تا بمعالجہ مشغول شویم، تاکہ ہم علاج میں مشغول ہوں۔ گفت آپ نے فرمایا، 7 سال است کہ بر مسند بادشاہی متمکن شدہ۔ 7 سال ہو چکا کہ بادشاہ کے تخت پر میں بیٹھا ہوا ہوں۔ گفت آپ نے فرمایا، 7 سال است، 7 سال ہو گیا کہ بر مسند بادشاہی متمکن شدہ۔ مسند کا معنی تخت، کہ بادشاہ کے تخت پر متمکن شدہ میں بیٹھا ہوا ہوں۔ وہ زمام اختیار رعایائے مصر بدست تصرف من باز دادان، اور مصر کے رعایا کے اختیار کا لگام میرے دستے تصرف میں دے دیا ہے۔ وہ زمام اختیار رعایائے مصر، اور مصر کے رعایا کے اختیار کا باغ ڈور بدست تصرف من، میرے دستے تصرف میں باز دادا اند دے دیے ہیں۔ وہ دری مدت نفس من در آرزوئے، اور اسی زمانے میں میرا نفس ایک آرزو میں ہے، یعنی میرے نفس کی ایک خواہش ہے۔ وہ دری مدت نفس من در آرزوئے، اور اسی زمانے میں میرا نفس ایک آرزو میں ہے۔ آست وہ آرزو یہ ہے کہ اورا از نانے جو سیر گردان، کہ اس کو جو کی روٹی سے میں سیر کروں، یعنی میرے نفس کی خواہش ہے کہ میں اپنے نفس کو جو کی روٹی سے سیر کروں، آسودہ کروں۔ آست وہ آرزو یہ ہے کہ اورا از نانے جو سیر گردانم، کہ اس کو جو کی روٹی سے میں سیر کروں۔ وہ نہ کردام، اور میں نے نہیں کیا ہے، یعنی آج تک جب سے میں بادشاہ کے تخت پر بیٹھا ہوں تب سے اب تک جو کی روٹی سے میں نے اپنے نفس کو سیر نہیں کیا ہے۔ وہ نہ کردام، اور میں نے نہیں کیا ہے۔ گفتند لوگوں نے کہا، ای ہما مشقت چرا می کشی، یہ تمام مشقت آپ نے کیوں اٹھائی؟ گفتند لوگوں نے کہا، ای ہما مشقت چرا می کشی، یہ تمام مشقت آپ نے کیوں اٹھائی؟ گفت تو آپ نے فرمایا، موافقت محتاجہ و گرسنگاں می کنم، میں حاجت مندوں اور بھوکوں کی موافقت کرتا ہوں۔ گرسنگاں بھوکوں کی۔ گفت آپ نے فرمایا، موافقت محتاجہ و گرسنگاں می کنم، میں حاجت مندوں اور بھوکوں کی موافقت کرتا ہوں۔ ومی ترسم، اور میں ڈرتا ہوں۔ ومی ترسم، اور میں ڈرتا ہوں کہ یک کس شب در ولایت مصر گرسنا باشد، کہ ایک شخص کسی رات مصر کی ولایت میں بھوکا ہو۔ ومی ترسم، اور میں ڈرتا ہوں کہ یک کس شب در ولایت مصر گرسنا باشد، اور میں ڈرتا ہوں کہ ایک شخص کسی رات مصر کی ولایت میں بھوکا ہو۔ وہ من آ شب سیر باشم، اور میں اس رات سیر ہوں۔ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کوئی بھوکا ہو اور اس رات میں کھا پی کر میں سیر ہو جاؤں۔ ومی ترسم، اور میں ڈرتا ہوں کہ یک کس شب در ولایت مصر گرسنا باشد، کہ ایک شخص کسی رات مصر کی ولایت میں بھوکا ہو۔ وہ من آ شب سیر باشم،
اور میں اس رات سیر ہوں۔ مرا قیامت گرفتاری بود، مجھے قیامت میں گرفتاری ہو، میں سیر ہو جاؤں، کوئی بھوکا رہے، اس سبب سے مرا قیامت گرفتاری بود، مجھے قیامت میں گرفتاری ہو، یہ مجھے گوارا نہیں ہے۔ حکایت چہل و یکم، 41ویں حکایت۔ آورداند لوگوں کا بیان ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام در سالہائے قحط بوقت آکے در مصر بادشاہ بود، کہ حضرت یوسف علیہ السلام قحط سالی کے سالوں میں جس وقت کے مصر میں بادشاہ تھے، ہر روز ضعیف و نزار تر شدے، ہر دن ضعیف اور بہت کمزور ہو جاتے، سبب ای حال ازوے پوسیدن، اس حالت کی وجہ ان سے لوگوں نے پوچھا، جواب نہ داد، آپ نے جواب نہ دیا۔ بعد ازا کے بسیار الہا کردند، بعد اس کے کہ بہت اصرار کیا، بعد ازا کے بسیار الہا کردند، ان سے بہت اصرار کرنے کے بعد گفت، آپ نے فرمایا، مرض دارم نہانی، میں ایک پوشیدہ بیماری رکھتا ہوں۔ حکما گفتند، ڈاکٹروں نے کہا، شما مرض را تقریر فرمائید، آپ بیماری کی وضاحت فرمائیں، تابا معالجہ مشغول شویم، تاکہ علاج میں ہم مشغول ہوں۔ گفت، آپ نے فرمایا، 7 سال است کے برمسند بادشاہ متمکن شدام، 7 سال ہو گیا کہ بادشاہ کے تخت پر میں بیٹھا ہوا ہوں، وہ زمام اختیار رعایائے مصر اور مصر کے رعایا کے اختیار کا باغ ڈور بدست تصرف من باز دادا اند، میرے دست تصرف میں دیے ہیں۔ وہ دری مدت نفس من در آرزوئے، اور اسی زمانے میں میرا نفس ایک آرزو میں ہے۔ آست و آرزو یہ ہے کہ اورا از نانے جو سیر گردانم، کہ اس کو جو کی روٹی سے میں سیر کروں، وہ نہ کردہ ام، اور میں نے سیر نہیں کیا ہے۔ گفتند لوگوں نے کہا، ای ہما مشقت چرا می کشی، یہ تمام مشقت آپ نے کیوں اٹھائی؟ گفت، آپ نے فرمایا، موافقت محتاجہ و گرسنگا می کنم، میں ضرورت مندوں اور بھوکوں کی موافقت کرتا ہوں۔ وہ می ترسم، اور میں ڈرتا ہوں کہ یک کس شب در ولایت مصر گرسنا باشد، کہ ایک شخص کسی رات مصر کی ولایت میں بھوکا ہو، وہ من آ شب سیر باشم، اور میں اس رات سیر ہوں۔ مرا بقیامت گرفتاری بود، مجھے قیامت میں گرفتاری ہو، اس بات سے میں ڈرتا ہوں۔